قادیان کی طرح تمہارا یہاں تعاقب کریں گے۔ ہم اشتعال انگیزی لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور ہمارا یہاں 34 برس کا ماضی گواہ ہے اس پر کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کریٹ نہیں کیا، ہم نے اشتعال کریٹ نہیں کیا، ہم نے گالی نہیں دی۔ گالی تو حضور آپ نے دی ہے، تو جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، آپ کہتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو اپنا آئینہ دکھاتے ہیں تمہارا، تو تمہیں تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ حضرات، قادیانیوں سے جھگڑا کیا ہے؟ بھائی آرام سے، خاموشی سے، بھائی جھگڑا کیا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چناب نگر اور ضلع چنیوٹ کی ایڈمنسٹریشن سے لے کر ایوان صدر تک، بھائی خاموشی، چناب نگر اور چنیوٹ اور جھنگ فیصل آباد پنجاب سے لے کر ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس تک کی ایڈمنسٹریشن اپنا ڈیزگنیشن، اپنا عہدہ، اپنا منصب نہ کسی کو استعمال کرنے دیتے ہیں، نہ چوری ہونے دیتے ہیں۔ کیا اسلام اتنا لاوارث ہو گیا کہ اسلامی تعلیمات کا ٹائٹل استعمال کر کے، حضور کلمہ طیبہ استعمال کر کے قادیانی پوری دنیا میں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کون کہتا ہے قادیانی کافر ہیں؟ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، نہیں اور ہرگز نہیں۔ یہ علماء کا، علماء ملت اسلامیہ کا حکومت اور قادیانیوں پر احسان ہے کہ انہوں نے لفظ کفر پر اکتفا کر لیا ہے۔ جو شخص اور جو گروہ اپنے کفر کو اسلام کا نام دے وہ مرتد نہیں، زندیق بھی ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں، مجلس احرار نے قرآن و سنت کا وضع کیا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ ہم نے وضع نہیں کیا، ہم تو بتانے والے ہیں۔ اگر مرزائیوں کا کفر، اگر مرزائیوں کا ارتداد، اگر مرزائیوں کا زندگا، اور اگر ملت اسلامیہ کے خلاف مرزائیوں کی دن رات شبانہ روز سازشیں بتانا جرم ہے، تو ہم اس جرم کے اقراری مجرم کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اسی قبرستان میں جن کو تم بہشتی مقبرہ کہتے ہو، یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کی قبر پر یہ تختی آویزاں تھی کہ ہم نے یہ مردے یہاں امانتاً دفن کیے ہیں، اور جب بھی موقع ملا ان کو واپس ہندوستان لے جائیں گے۔ اسرائیل کی فوج میں 600 سے زائد قادیانیوں کا موجود ہونا، اسرائیل میں قادیانیوں کے مشن کا ہونا، بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے خلاف ہر فورم پر قادیانیوں کا پس منظر میں کردار، ایوان صدر اور گورنر ہاؤس میں اور اقتدار کی بالکونیوں میں قادیانیوں کا پھر سے براجمان ہونا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اسی پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا تھا۔ موجودہ حکومت بھٹو کے اپنے اس کردار سے انحراف اور غداری کی مرتکب ہو رہی ہے، لیکن جن شہداء کی یاد منانے کے لیے ہم کل سے یہاں اکٹھے ہیں اور سال بھر یہ ترانہ گاتے ہیں، ان شہداء کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں۔ اور شاہ جی فرمایا کرتے ہیں، کل بھی شاہ جی نے فرمایا کہ ہمارے لڑے وہ جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس لاجک نہ ہو۔ ہمارے پاس دلیل بھی ہے، لاجک بھی ہے، اور مرنا پڑا تو یہ گریبان کھول کے کہیں گے کہ نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے۔ خدا
اسلام آباد اور رفح میں اور سندھ کے بعض علاقوں میں وسیع رقبے خرید کر امریکی دہشت گرد بدنام زمانہ تنظیم بلیک واٹر کی طرز پر قادیانی اسلام آباد میں کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے انہوں نے تازہ زمینیں وہاں پھر خریدی ہیں۔ یہ سیکورٹی رسک ہے۔ کوہوٹا پلانٹ کے قریب زمینوں کا خریدنا اور حضور ان زمینوں کے استعمال پر، جیسے اسرائیل نے رقبے خرید کر اپنی ریاست کو قائم کیا تھا، شہدائے ختم نبوت نے ان کے ریاستی تصور کو رونق ڈالا تھا۔ پھر قادیانیوں کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظفر اللہ خان نے اپنی وزارت خارجہ کے دور میں یہ کہا کہ اسلام مردہ مذہب ہے اور قادیانی زندہ مذہب ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے کہا بلوچستان کو اپنا صوبہ بنانا ہے، پاکستان کے اقتدار پر شب خون مارنے کے لیے قادیانی مسلح ہو گئے، سب شہداء میدان میں نکلے تھے۔ حضور ہم امن کے داعی ہیں، لیکن اگر امن کی آواز نہ سنی جائے، اگر آئین کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، اگر امتناع قادیانیت آرڈیننس کی اسی طرح وائلیشن ہوتی رہی اور اس کی امپلیمنٹیشن جانبداری کے ساتھ کراب نگر کی انتظامیہ نے، پنجاب کی انتظامیہ نے، مرکز کی انتظامیہ نے اس کی امپلیمنٹیشن نہ کی، اس کے نتیجے میں اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کریٹ ہوتا ہے، اگر کوئی رد عمل سامنے آتا ہے، تو حضور یہ ذمہ داری ہماری نہیں، اس کے مجرم یا انتظامیہ ہوگی یا قادیانی ہوں گے۔ حضرات اس کانفرنس کے آخر میں ہم قراردادیں پیش کرتے ہیں اور اس کی منظوری آپ سے لیتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، یہ کبھی وہاں کر لیتے ہیں، کبھی یہاں کر لیتے ہیں۔ میں قراردادیں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد قائد احرار کا بیان ہوتا ہے۔ عالمی مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا یہ عظیم اجتماع ملک کی موجودہ سنگین صورتحال پر شدید تشویش و اضطراب کا اظہار کرتا ہے، اور اس منظر کو پوری قوم کے لیے المیہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری حکومتی پالیسیوں کے باعث خطرات و خدشات سے دوچار ہے۔ پاکستان کی حدود میں ڈرون حملوں کے تسلسل نے بین الاقوامی سرحدوں کا تقدس پامال کر دیا ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے حیائی اور عریانی کو فروغ دے کر اسلامی ثقافت کے اثرات کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حکومت کی دوگلی پالیسی کے باعث قادیانیوں، گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخان صحابہ کرام اور ملحدین کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 2-3 دنوں میں پنجاب کے کئی مقامات پر صحابہ پر تبرہ ہوا ہے۔ دستور پاکستان کی اسلامی دفعات تحفظ ختم نبوت کے دستوری اور قانونی فیصلوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ دینی مدارس پر جا بجا چھاپوں کے ذریعے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے والوں کو خوف و ہراس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ اجتماع سمجھتا ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کے اسلامی تشخص اور دستور کی اسلامی دفعات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ختم نبوت کانفرنس کا یہ اجتماع اپنے اختتام پر ملک کے اندر قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سازشوں اور ریشہ زبانیوں پر آئینی حدود میں رہتے ہوئے شدید احتجاج کرتا ہے، اور ملک کے اندر سیاسی افسری میں قادیانیوں کی سازشوں کو ایک بنیادی کردار قرار دیتا ہے۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ فوج اور سول کے کلیدی عہدوں پر مسلط قادیانیوں کو برطرف کیا جائے اور بیرون ممالک سفارت خانوں سے قادیانیوں کو بلا تاخیر ہٹایا جائے، مرتد کی شرعی سزا نافذ کی جائے، امتناع قادیانیت ایکٹ مجریہ 1984 پر مؤثر عمل درآمد کرایا جائے، ملک میں بدامنی اور قتل و غارت گری پر قابو پایا جائے، امریکہ
کا نواز پالیسی ترک کر کے خود مختاری اور قومی وقار کو بحال کیا جائے، قادیانی اوقاف کو سرکاری تحویل میں لیا جائے۔ یہ بہت اہم مطالبہ ہے۔ منظور ہے، مسلمانوں کی کمپنی نے منظور کر دیا۔ قادیانی اوقاف کو جیسے مسلم اوقاف، سنی اوقاف کو سرکاری تحویل میں لیا گیا ہے، اس سے قادیانی تسلط ٹوٹے گا تو انشاءاللہ قادیانی اوقاف کو بولیے سرکاری تحویل میں لیا جائے، اور روزنامہ فضل جو دن رات آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسلامی علامات اس میں استعمال ہو رہی ہیں، روزنامہ الفضل سمیت تمام قادیانی رسائل و جرائد پر پابندی عائد کی جائے۔ عوام کی جان و مال کی ذمہ داری ریاست کی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ قادیانیوں کو کلمہ طیبہ اور شعار اسلامی کے استعمال سے قانوناً روکا جائے۔ قادیانی عبادت گاہوں کی مساجد سے مشابہت ختم کرائی جائے۔ قادیانی عبادت گاہوں کی مساجد سے مشابہت کرائی جائے۔ یہ اجتماع جناب نگر میں قادیانی تسلط پر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو جناب نگر میں آزادانہ نقل و حرکت اور کاروبار کے لیے قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ نیز جناب نگر میں قادیانی لیز ختم کر کے رہائشیوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ یہ بہت اہم مطالبہ ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ قادیانی لیز جناب نگر میں ختم کر کے تمام رہائشیوں کو بلا استثناء سب کو مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ اور یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ لاہوری و قادیانی مرزائیوں سے متعلق 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی کو سرکاری طور پر شائع کیا جائے۔ حضرات محترم، آخر میں یہ اجتماع گزشتہ دنوں قادیانی جماعت جناب نگر کی طرف سے اسلام آباد میں وسیع رقبے خریدنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملکی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیتا ہے، اور اس کو امریکی دہشت گرد تنظیم بلیک واٹر کا پاکستانی ایڈیشن قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ آپ کو یہ مطالبات منظور ہے؟ جو تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، حضرات ہماری وراثت دین ہے، ہماری وراثت ہمارا عقیدہ ہے، ہماری وراثت قادیانیت کا تعاقب ہے۔ شاہ جی اس وراثت کے امین ہیں، شاہ جی اس وراثت کے جانشین ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اختتام فرمائیں اور اپنے آخری خطاب سے نوازیں۔ ان حضرت شاہ جی کے خطاب کے بعد اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیے۔ اس کے بعد آپ لوگ نظم کے تحت جیسے نظم بنایا گیا تھا، جھنڈے اور بینر یہاں متعلقہ لوگوں کو جمع کروا دیں گے اور دعا حسب سابق شاہ جی اڈے پر کروائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنے اپنے عمراء اور ذمہ داران کو اپنی یہ جملہ اشیاء جھنڈے بینر وغیرہ جمع کروا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا وقت ہے، میرے پیاروں، سکون کے ساتھ میری معروضات سماعت فرما لیں۔ آرام سے بھائی، آرام سے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات برکت کے لیے ایک مرتبہ نماز والا درود محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عبادت کے لیے سے تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام میرے جماعت کے معزز اور قابل احترام مکرم زعماء کرام اور سرخ پوش مجاہدین، رضاکاران حرات اور بہت ہی زیادہ قابل احترام نبی کے پروانوں، ختم نبوت کے جیالوں اور محبت و خلوص کے ساتھ اس راستے پر چلنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا قافلہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، ایک ایک نقطہ چلتا چلے گا. ہمارا قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے چلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کا لشکر مسیلمہ کذاب کے خلاف تیار فرما کے روانہ فرما دیا.
اور آپ دنیا سے تشریف لے کر اس دنیا میں تشریف لے گئے، منتقل ہو گئے، اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئے۔ کوئی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ساتھ ساتھ یہ خانہ بھی پر کرتا جاؤ نا، اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئے۔ نفس ذائقۃ الموت اس وقت تھا جب تک کہ وہ قبر شریف میں نہیں اترے، جب قبر میں اتر گئے زندگی پھر شروع ہو گئی، اور وہ زندگی قیامت تک چلے گی۔ سیدہ صدیق نے ماتھے پر بوسہ دے کے فرمایا تھا، عرض کیا تھا اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا، اتنی بات چلتی ہے۔ سیدہ صدیق نے جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اس قافلے کو مکمل طور پر روانہ کر کے اور نبوت کے ڈاکو کا قلعہ کنواں کرنے کے لیے روانہ فرما کر اس کی پشت پناہی کی، اور یوں فرمایا اس لشکر کو ابو قحافہ کا بیٹا نہیں روک سکتا جس کو حضور انور نے روانہ کر دیا۔ اور اس لشکر نے جو وفاداری کی وہ یہ کی کہ منکر ختم نبوت کا وجود دنیا سے ختم کر کے لوٹے، چاہے اپنی جانیں قربان کرنی پڑ گئی۔ وہ لشکر یار مجھے اچھی صحت ہوتی تو میں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے، وہ پنجابی چاہتے چھج باندھا، میں کھڑو نہیں سکتا، بیٹھنا میرا میاں ٹوٹتے آ جا کہتے تھے میری فوٹے نہیں بھیجا بھی ہوٹے شاکو کوئی نہ کری میں جا رہا آ جاؤ جی توجہ کے ساتھ۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی ریاست قائم فرما دی تھی، اور جب تک اسلامی ریاست قائم نہ ہو اس وقت تک کسی خلیفہ کو ہو یا کسی حکمران کو یا کسی عام آدمی کو اس پر عمل کرنے کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اپنے قوانین میں اسلامی قانون شامل کر لے تو یہ آج کل رواج چل پڑا ہے مصنوعی نسل کشی کا، جیسے لوگوں نے جمہوریت میں اسلام کا پیبند لگانا شروع کر دیا، ایک طرف جمہوریت ایک طرف اسلام، 2 متضاد باتیں ہیں۔ یہ قافلہ چلتا آیا، اس قافلے کے چلتے ہوئے درمیان میں کسی نے اس قسم کی خباثت نہیں کی، جن لوگوں نے خباثت کی ان کا کام ساتھ ساتھ تمام ہوتا آیا۔ یہ 150 سال پیشتر وہ ملکہ وکٹوریہ کا ایک عاشق ہندوستان میں رہتا تھا، اس کے اندر عشق کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں کیسے مقبول ملکہ برطانیہ ہو جاؤں، تو اس نے اپنے الہامات بیان کرنے شروع کیے، خواب بیان کرنے شروع کیے، اور اس کو خطوط لکھنے شروع کیے کہ تو ملکہ معظمہ تیرا اقبال بلند ہو اور تیرا نصیب بلند ہو، تیرا سایہ ہم پر رہے، یہ اس کے خطوط ہے۔ اور میں آسمان کا نور ہوں، تو زمین کا نور ہے، اور تیرے نور نے مجھے کشش کی ہے۔ پنجابیوں میں سمجھ رہے کشش کی ہے، لیکن نام مراد ہی لیا نہیں بلایا انہوں نے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس وقت ہندوستان میں اسلامی ریاست قائم نہیں تھی۔ اگر اسلامی ریاست قائم ہوتی تو بچہ انشاءاللہ 3 دن بعد اس کا وجود ماں جماعت کے نہ ملتا، یا توبہ کرتے یا قبر میں جاتے۔ تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اب بھی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی، جمہوری ریاست نے اسلام کا ایک قانون قبول کر لیا اپنے لیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور میرے عزیز چیمہ صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اس قانون پر عمل کریں جو اسمبلی نے پاس کر دی، کیونکہ جمہوریت کا قانون یہ ہے کہ جس کو اکثریت پاس کر دے وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو پاکستان کی اسمبلی کی اکثریت نے جو جمہوریت پسند ہے
ان جمہوریت پسندوں نے آقا کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اس قانون کو منظور کر کے ان کو مرتد قرار دے دیا. کسی کو قبول کر لو اور اسلامی ریاست آنے سے پہلے آپ کو یا توبہ کرنی پڑے گی یا پھر مرگھٹ پہ ناچنا پڑے گا. اچھا یہ بات ہوگی. یہ قافلہ اسی قافلے کی روحانی جماعت ہے, عملی جماعت ہے, دینی جماعت ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوئی نیا کام نہیں شروع کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں, بقول بھائی طاہر محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کھڑے ہو کر فرمایا تھا, تم ہماری لٹی ہوئی متاع ہو, خدا کے لیے واپس آ جاؤ. ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, تم ہماری لٹی ہوئی متاع ہو, واپس آ جاؤ. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. نمبر 2, ان کے پاس ذرائع ابلاغ بہت زیادہ, کئی کروڑ روپیہ سالانہ اس کام پر وقف کرتے ہیں. ہمارے ذرائع ابلاغ آپ ہیں, آپ کے قلوب, آپ کے اذہان, آپ کے دل جو ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ختم نبوت کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں. میں آج فیصلہ کن بات کرنے کے لیے آیا ہوں. انتظامیہ موجود ہے, یہ ہمارے ناجائز ہمسائے موجود ہیں, اللہ ان کو جائز ہمسایہ بنا دے. اور حضور نے فرمایا اچھا ہمسایہ جنت ہے. اللہ کرے ہمارے اچھے ہمسائے بن جائے. ان کے ذرائع ابلاغ میں تو بھی انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہوں, یہ ماشاء اللہ حافظ انگریزی کا ہمارے پاس اکرم صاحب بیٹھے ہیں علی پوری, وہ کہتے ہیں نا چینل, ان کے پاس بہت سے چینلز ہیں. اور نلز پنجابی نہ سمجھا جی, انگریزی نلز ہے. انگریزی نلز, پنجابی نلز ان کے پاس بہت ہے. اس کے ذریعے مولوی کا نام لے کے گالی نکالتے ہیں, اپنے نبی کی سنت پوری کرتے ہیں. وہ بھی گالی نکال سکے, یہ بھی گالی نکالتے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دنیا کی کوئی ایک جگہ ملتجم کر لیں جو آپ کو پسند ہو, جو مرزا مخمور مسرور نام ان کا, میں سمجھو مفرور مخمور نام ہے. اچھا مسرور صاحب, حضرت مسرور فل مسرور الخمور, ان کو میں پیشکش کرتا ہوں, دنیا کی کوئی ایک جگہ متعین کر لو. میں صرف 3 سوال کروں گا. میں اپنے تمام اکابر کے جوتیاں پکڑ کے ان سے اب نمائندگی لے لوں گا, اور تم اپنی پوری جماعت کی نمائندگی لے لو اس بات پر کہ عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا, جس نے قادیان میں کھڑے ہو کے تیرے پردادا کو چیلنج کیا تھا, شیر نہ بڑھاؤ. مولانا غلام غوث صاحب فرمایا کرتے تھے, وہ بابا جو شیر ہوتا ہے اس کی تو تم ہوتی ہے. میری بات پہلے سن لو, کام خلط ہو جائے گا. والد صاحب نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ, بشیر الدین تو اپنے باپ کی سنت پوری کر کے وائن ٹانک وائن پرومر کی پی کے آؤ. اور وہ مرزا پیتا تھا, اپنے خادم کو لکھ رہا لاہوروں آنا کہنا کہ پلومر کی دکان تو ٹانک وائن لینا ہوئی تھی کہ وہ شربت سی روح افزا. لودی کو دکان تو سی, پلومر کی دکان سے شربت روح افزا ملتا تھا کہ شربت سی. ہاں شربت ہاتھ پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے. ابا جی نے فرمایا تھا تو اپنے باپ کی سنت پوری کر کے پلومر کی ٹانک وائن پی کے, اور میں اپنے نانا کی سنت پوری کر کے ٹکڑے سوکھے کھا کے آؤں گا. جینا ہے شریکا سے مولا دم بری گا. میدان میں آؤ اور میں بھی چلتا ہوں اوپر, تم بھی چڑھو, اور دونوں مل کے چھلانگ لگاتے. جو بچ گیا وہ سچا, جو مر گیا وہ فنار. نہ انہوں نے نکلنا تھا, نہ نکلے, نہ آج کوئی نکلے گا. لیکن میں ان کا عطا اللہ بخاری کا بیٹا اپنی باپ کی سنت پوری کرتے ہوئے تمہیں پکارتا ہوں 3 باتوں کے لیے. اپنے تمام چینل کھول لو, عدالتوں کو جمع کر لو,
اور تم کہتے جھوٹ بولتے ہیں. لکھا تھا اینٹی احمدیس ملا. اینٹی کرنا من نہیں نا ہماری انگریزی کی کرا. اینٹی احمدیس. ہم اینٹی احمدیس نہیں ہیں, ہم اینٹی قادیانیس ہیں. ہم ہی احمدی ہیں, ہم ہی محمدی ہیں. ہمارے نبی اوپر احمد ہے, نیچے محمد ہے. تم کون لوگ کہنے والے نحن احمدیون انتم کذابون. نحن احمدیون ونحن محمدیون انتم مرزا غلام قادیانیون. اسمعوا يا اخوان بارك الله فيكم وفي عمركم وفي علمكم وفي ایمانكم. جمع کر رہا ہوں یہاں. پرانا نام تھا ڈی سی صاحب, اب ہے ڈی سی او. یہ بھی مجھے یاد کرنے میں پرویز لعنت چھوڑ گیا. خدا ان تباہ پر بات کرے, اللہ کرے 60 سال مرے موت نہ آئے. دعا کرو جو واسطے. یہ نال کا دجال سی جو ہے دجال ہے جو دجال سی. دجالوں پہ لعنت, دجالوں پہ لعنت. اچھا اینٹی, ہم اینٹی قادیانی ہیں, اینٹی احمدی نہیں ہے. اپنے چینل اور تمام ٹی سی او اور تمام چلو چھوڑو, زور زداری زرداری پر بات کرتے ہیں. حضرت زور زداری زرداری کے پاس چلتے ہیں. مختوم صاحب قربان سیما ملتان کے مختوم صاحب قبلہ وزیر اعظم محمد یوسف رضا گیلانی آل اللہ مقامہ بابا بہاولم کے مزار پر چلتے ہیں. یا یہ اسلم صاحب دن بالک میں انتظام کر دیتے ہیں. دنیا کی کوئی ایک جگہ متعین کر لو. تم کہتے ہو, اب میں بات شروع کرتا ہوں. کیا کہہ رہے, کس بات پہ آپ کو میں پکارتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی سنجیدہ اس بات کو ثابت کر دے کہ گالی دینے والا آدمی شریف آدمی ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والا آدمی شریف آدمی ہوتا ہے, اور اپنی جنس تبدیل کرنے والا شریف ہوتا ہے. یہ 3 باتیں, جھوٹ اور کیا میں نے کہا, گالی اور جنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب, مولوی مغیرہ صاحب, اور یہ میں ان پر ذمہ داری ڈالتا ہوں پوری. ہاں جی توجہ, بہت مختصر بات, بہت مختصر بات. یہ ان کی کتاب ہے. اس کتاب کا حوالہ میرے انتہائی قابل اعتماد اور میرے دست راست میرے مولوی محمد مغیرہ, اللہ ان کی عمر کہتا ہے. ابھی میں بہت شریفانہ حوالہ بیان پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں گالی دیتے ہیں ہم کو آراری. کہتا ہے میں آدم ہوں, میں شیش ہوں, نوح ہوں, یعقوب ہوں, میں یوسف ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں داؤد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر میں مظہر اتم ہوں, کامل طور پر میں وہی ہوں. یوں ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں. حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 72, نزول المسیح صفحہ نمبر 4, از ختم نبوت صفحہ نمبر 8. کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. اب مجھے بتاؤ یہ سچ ہے کہ وہ آدم ہے, وہ شیش ہے,
وہ نوح ہے، وہ یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، داؤد ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ ہوں، اور میں حضور کا مظہر اتم ہوں، اور میں محمد ہوں، احمد ہوں. بقول مولوی مغیرہ صاحب کے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم ہے تو غلام مرتضیٰ کہاں گیا؟ اب ان کو پوچھو اپنا شجر نسب بتاؤ کہ ان کا شجر نسب کیا ہے، یہ کس کس کی اولاد ہے؟ آدم کی ہے، شیش کی ہے، نوح کی ہے، ابراہیم کی ہے، اسحاق کی ہے، اسماعیل کی ہے، عیسیٰ کی ہے. عیسیٰ کی تو اولاد نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو اولاد نہیں تھی. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میں اس کو بطور چیلنج پیش کرتا ہوں، اس کو سچ ثابت کر دو. نمبر 2 کیا ہو گیا؟ بہت سے حوالے پڑھنے والے ہیں، چھوٹا سا ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں. کہتا ہے اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا، مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا. سب اب رہی گالی. میرا دعویٰ ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے تمام انبیاء نے ایک دوسرے کی تعریف کیا، کسی کی بدگوئی نہیں کی، اور نہ کسی کا خاندان پورا ہے نہ گالی دی ہے. یہ کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے آپ کا خاندان بھی نہایت، سن رہے میرے بیتبار انسان قادیانی بھائیوں، راستہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے قادیانی بھائیوں، آپ کے بڑے نے یہ بات لکھی ہے، ثابت نہ کر سکوں یہ عدالت موجود ہے، مقدمہ چلاؤ اور مجھے اندر کرا دو. ابھی گرفتاری دینے کو تیار ہوں، ابھی اسی وقت گرفتاری دینے کو تیار ہوں. آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. یہ کہہ کے کہتا ہے 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار کسبی عورتیں تھیں. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن بات تو سن لو. کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، استغفار پڑھو سارے. میں بہت مخصوص قسم کے حوالے جس سے بہت زیادہ گندگی کی بدبو آئے وہ چھوڑ کر یہ بھی بدبودار ہے، لیکن میں ان کو پیش کر رہا ہوں، اور بہت سے ہیں. کہتا ہے آپ 3 دادیاں، سیدنا عیسیٰ کی دادیاں تھیں، آپ کے والد تھے، کتنا جھوٹ ہو گیا. آپ کا نسب تبدیل کر دیا، باپ بنا دیا، دادا بنا دیا، دادیاں بنا دی. آپ کے دادا دادیاں 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کا کسبی عورتیں تھی. استغفر اللہ. یعنی بس کی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، یعنی حرام کے خون سے پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. ایک حوالہ اور سن لو، پھر 1-2 باتیں وہ کہہ کے ختم کرتے ہیں. کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ میں نے گالی سنا دیا نا، اب جھوٹ اور گالی برابر چل رہی ہے. کہتا ہے کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کر لی ہے، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا.
میں سائے نائے لگا کے نا ان کو بیدار کر کے چل جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب سے لے کر شاہ احمد نورانی، مولانا عبد الحامد بدایونی، ابو الحسنات قادری، حافظ کفایت حسین اور سید محمد انور شاہ کاشمیری، مولانا محمد قاسم نانوتری، حضرت رشید احمد گنگوہی اور حضرت انور شاہ کاش مفتی کفایت اللہ وہاں سے لے کر اور پیر سیال شریف صاحب تک اور حضرت پیر مہدی شاہ صاحب سمیت ان کے تمام سلسلے کے اکابر کے سمیت آج اس وقت تک ہم سب، آپ اس کو نبی مانتے ہو؟ نہیں. ہم سب کو وہ کنجریوں کی اور بدکاروں کی اولاد کہتا ہے. اچھا اگر بات تو سن لو. بلا شبہ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ وہ ہمارا دشمن ہے نا. کہتے بلا شبہ وہ ہمیں بھی دشمن کہتے. بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتوں سے بھی بڑھ گئی. غور کرو، جس کو تم نبی مانتے ہو، جو اپنے آپ کو آدم کہتا ہے، شیش کہتا ہے، نوح کہتا ہے، موسیٰ کہتا ہے، ابراہیم کہتا ہے، محمد کہتا ہے، احمد کہتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو کتوں، خنزیروں، گجریوں کی اولاد کہتا ہے. یہ زبان ہے انسان کی، اس کی زبان ہے یا کچھ اور ہے؟ کھپا پیر جتی دا مرزا پتر. کھپا پیر جتی دا. تم میں ہم نے فرق کیا ہوا؟ اس میں ہم نے کیا فرق ہو گیا؟ وہ ہم کو گالی دے، اس کو گالی دے، یہ تو بات نہیں ہے. ہم تو دلیل سے اس کو جوتی مار رہے ہیں. یہ دلیل کی جوتیاں ہیں. اچھا آگے کچھ بتاتے ایک چھوٹا سا اور حوالہ. بس میں اسی پر یہ 3 باتیں تو ہو گئی نا. اب میں آخری بات ان کو سنانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کی تائید چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. یہ براہین احمدیہ میں کہتا ہے اللہ مولوی صاحب، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مولوی صاحب ہمارے وقت کتاب موجود ہے، اس وقت ساتھی لایا مرکز حرار میں موجود ہے. جو ساتھی حوالہ دیکھنا چاہے انشاءاللہ لیل و نہار ہم حاضر ہیں. کہتا ہے براہین احمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام رکھا مریم. حضرت آدم سے لے کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کوئی ایک نبی ایسا بتاؤ جس نے کہا پہلے میں مرد ہوں بعد میں عورت بن گئی ہوں. یا یہ کھڑے پڑھے لکھے ساتھی تاریخی مطالعہ ڈاکٹری کے اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی ایک مثال دنیا میں پیش کرو کہ ایک آدمی 30 سال کا مرد ہو اور وہ 30 سال بعد آ کے میں پھوپھی غلام رسول یہاں تک بس نہیں. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صفات اور توجہ لاتے، میں منہ نہیں کھا رہا، اشارہ ہے ایسا. مجھے اللہ پاک نے تمام صفات مریمیت سے متصف کر دیا. صفات مریمیت سے متصف کیا ہو؟ مطلب کہ جو جب میں وہ نظر آیا ہر جگہ ٹھیک گئی، نمی لگ گئی، ہر شے غائب ہو گئی، نمی لگ گئی. کوئی آدمی ایسے انسان کہنے کو تیار ہے؟ اللہ کی تخلیق پر حملہ کر دیں گے. اللہ نے ایک آدمی کو پہلے مرد پیدا کیا اور پھر 30 سال بعد کہتے ہیں تو ان کڑی ہے، کڑی وجہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. مجلس شہر اسلام آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہے کہ ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اور ہم سب کی نسلیں زندہ ہیں